أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سورة الممتحنہ. سورہ ممتحنہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین. نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا. اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی، تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام، اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے. اور جو کوئی کرے تم میں یہ کام تو وہ بھول گیا سیدھی راہ. اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ ہو جائیں تمہارے دشمن اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ اور چاہیں کہ کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ. ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن. وہ فیصلہ کرے گا تم میں.
اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے، ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بیر ہمیشہ کو، یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ اکیلے پر، مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ میں مانگوں گا معافی تیرے لیے اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا۔ اے رب ہمارے، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنا۔ اے رب ہمارے، مت جانچ ہم پر کافروں کو اور ہم کو معاف کر۔ اے رب ہمارے، تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ البتہ تم کو بھلی چال چلنی چاہیے ان کی جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی اور پچھلے دن کی، اور جو کوئی منہ پھیرے تو اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، یعنی گو دل سے دوستی نہ ہو مگر ایسا دوستانہ برتاؤ بھی مت کرو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، جس سے ان کا دشمن خدا تعالی ہونا معلوم ہوا، جو آیت میں بلفظ عدوی بیان کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں۔ یہ بیان ہے عدوکم کا، یعنی وہ صرف اللہ کے دشمن نہیں تمہارے بھی دشمن ہیں۔ غرض ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو۔ کفار کی دوستی جس کا حاصل کفار کی رضامندی کی فکر ہے اور یہ حق تعالی کی رضا جوئی اور اس کے مناسب اعمال کے منافی ہے، تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ اول تو دوستی ہی بری چیز ہے، پھر خفیہ پیغام بھیجنا جو خصوصی ربط و تعلق کی علامت ہے یہ اور زیادہ برا ہے، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے، جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو، یعنی مثل دوسرے موانع مذکورہ کہ یہ امر بھی ان کی دوستی سے مانے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا اور انجام گمراہوں کا معلوم ہی ہے۔ آگے ان کی دشمنی کا بیان ہے کہ وہ تمہارے ایسے سخت دشمن ہیں کہ اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگیں، اور وہ اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی اور ضرر رسانی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں۔ یہ تو دنیاوی نقصان ہے، اور دینی اضرار یہ ہے کہ وہ اس بات کے متمنی ہے کہ تم کافر ہی ہو جاؤ۔ بس ایسے لوگ کب قابل دوستی ہیں، اور اگر تم کو دوستی کے بارے میں اپنے اہل و عیال کا خیال ہو تو خوب سمجھ لو کہ تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہ آویں گے، خدا ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے، پس ہر عمل کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرے گا۔ بس اگر تمہارے اعمال موجب سزا ہوں گے تو اس سزا سے اولاد و ارحام بچا نہ سکیں گے، پھر ان کی رعایت میں خدا کے حکم کے خلاف کرنا بہت مذموم امر ہے، اور اس سے اموال کا قابل رعایت نہ ہونا اور زیادہ ظاہر ہے۔ آگے حکم مذکور پر تحریض کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ارشاد ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو کہ ایمان و اطاعت میں ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، یعنی اس بارے میں کفار سے ایسا برتاؤ رکھنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کیا، جبکہ ان سب نے اوقات مختلفہ میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں،
اوقات مختلفہ اس لیے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اول یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی اس وقت وہ بالکل تنہا تھے. پھر جو آپ کے ساتھ ہوتے گئے کفار سے قطع تعلق قولاً و فعلاً کرتے گئے. آگے اس بیزاری کا بیان ہے کہ ہم تمہارے یعنی کفار اور ان کے معبودین کے منکر ہیں، یعنی تمہارے عقائد اور معبودات کی عبادت کے منکر ہیں. یہ تو تبری با اعتبار عقیدے کی ہوئی، اور تبری با اعتبار معاملہ اور برتاؤ کی یہ ہے کہ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض زیادہ ظاہر ہو گیا، کیونکہ بنا عداوت کی اختلاف عقائد ہے، اور اب اس کا زیادہ اعلان ہو گیا تو عداوت کا بھی زیادہ اظہار ہو گیا. عداوت اور بغض متقارب ہے اور دونوں کا جمع کرنا تاکید کے لیے ہے. اور یہ عداوت ہم کو تم سے ہمیشہ رہے گی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. غرض ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کفار سے صاف قطع تعلق کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی جس سے بظاہر ان کے ساتھ محبت دوستی کا احتمال تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے استغفار سے زیادہ مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں کہ دعا کو قبول کرا لوں یا باوجود ایمان نہ لانے کے تم کو عذاب سے بچا لوں. مطلب یہ ہے کہ اتنی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جس کا مطلب تم میں سے بعض لوگ مطلق استغفار سمجھ گئے، حالانکہ یہاں استغفار کے دوسرے معنی ہیں، یعنی ان کے لیے یہ دعا کرنا کہ وہ ایمان لا کر مغفرت کے مستحق بن جائیں جس کی سب کو اجازت ہے، اور واقع میں وہ قطع تعلق کے خلاف بھی نہیں، مگر ظاہری صورت تعلق اور ظاہری معنی استغفار کے اعتبار سے صورتاً اس کو مستثنی کیا جاتا ہے. یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہوئی. آگے ان کی دعا کا مضمون ہے، یعنی کفار سے قطع تعلق کر کے انہوں نے اس بارے میں حق تعالی سے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کفار سے اعلان برات و عداوت کے معاملے میں آپ پر توکل کرتے ہیں، اور آپ ہی ہماری تمام مہمات و مشکلات کی کفالت اور دشمنوں کی ایذاؤں سے حفاظت فرماویں گے. ونیز ایمان لانے میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. بس اس اعتقاد کی وجہ سے ہم نے جو کچھ کفار سے اعلان براءت کیا ہے محض خلوص سے کیا ہے، اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں، اور اس سے مقصود تفاخر بھی نہیں، بلکہ عرض حال بغرض سوال ہے. اور اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی ہم پر اس تبرہ سے یہ کافر ظلم نہ کرنے پاوے، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے. بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں اور ہر طرح کی آپ کو قدرت حاصل ہے. بے شک ان لوگوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور قیامت کے دن کے آنے کا اعتقاد رکھتا ہو. یعنی یہ اعتقاد مقتدی ہے اس بارے میں اتباع ابراہیمی کو. اور آگے دوسرے طرز پر وعید ہے، جیسے اس سے پہلے وَمَن يَفْعَلْهُ میں وعید آ چکی ہے، یعنی جو شخص اس حکم سے روگردانی کرے گا سو اسی کا ضرر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز اور بوجہ جامع الکمالات ہونے کے سزاوار حمد ہے. معارف و مسائل. اس صورت کا ابتدائی حصہ کفار و مشرکین سے موالات اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت و ممانعت میں آیا ہے، اور اس کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے. شان نزول. تفسیر قرطبی میں قشیری اور ثعلبی کے حوالے سے مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک مغنی عورت جس کا نام سارہ تھا پہلے مدینہ طیبہ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پھر تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہاں کس غرض سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ ہی میں میرا گزارا تھا. اب مکہ کے بڑے سردار تو غزوہ بدر میں مارے گئے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے ہیں، میرا گزارا مشکل ہو گیا، میں سخت حاجت و ضرورت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لیے یہاں آئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو مکہ مکرمہ کی پیشہ ور مغنیہ ہو. وہ مکہ کے نوجوان کیا ہوئے جو تجھ پر روپیے پیسے کی بارش کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد ان کی تقریبات اور جشن طرب ختم ہو چکے ہیں، اس وقت سے کسی نے مجھے نہیں بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی. انہوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ دے کر رخصت کیا.
اور یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو کفار قریش نے توڑ ڈالا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر کے اس کی خفیہ تیاری شروع کر رکھی تھی، اور یہ دعا بھی کی تھی کہ ہمارا راز اہل مکہ پر قبل از وقت فاش نہ ہو۔ ادھر مہاجرین اولین میں ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ تھے، جو اصل سے یمن کے باشندے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ وہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا، وہیں مسلمان ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ ان کے اہل و عیال بھی مکہ ہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ہجرت کے بعد مشرکین مکہ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ستاتے اور پریشان کرتے تھے۔ جن مہاجرین کے خویش و عزیز مکہ میں موجود تھے ان کو تو کسی درجے میں تحفظ حاصل تھا۔ حاتب رضی اللہ عنہ کی فکر تھی کہ میرے اہل و عیال کو دشمنوں کی ایذاؤں سے بچانے والا وہاں کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے تحفظ کا موقع غنیمت جانا کہ اہل مکہ پر کچھ احسان کر دیا جائے تو وہ ان کے بچوں پر ظلم نہ کریں گے۔ ان کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق تعالی فتح ہی عطا فرمائیں گے، آپ کو یا اسلام کو یہ راز پاش کر دینے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر میں نے ان کو کوئی خط لکھ کر اس کی اطلاع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کا ہے تو میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ غلطی ان سے ہو گئی کہ ایک خفیہ خط اہل مکہ کے نام لکھ کر اس جانے والی عورت سارا کے سپرد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے بذریعہ وحی اس معاملے کی اطلاع دے دی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت اس وقت روضہ خاک کے مقام تک پہنچ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے بذریعہ وحی اس معاملے کی اطلاع دے دی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت اس وقت روضہ خاک کے مقام تک پہنچ چکی ہے۔ صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرتد اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس عورت کا تعاقب کرو، وہ تمہیں روضہ خاک میں ملے گی، اور اس کے ساتھ حاتب بن ابی بلتع کا خط بنام مشرکین مکہ ہے، اس کو پکڑ کر وہ خط واپس لے لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسب الحکم تیزی کے ساتھ تعاقب کیا اور ٹھیک اسی جگہ کے لیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس عورت کو اونٹ پر سوار جاتے ہوئے پکڑ لیا، اور ہم نے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی کسی کا خط نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس کی تلاشی لی، مگر خط ہمیں ہاتھ نہ آیا، لیکن ہم نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، ضرور اس خط کو کہیں چھپایا ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کہا کہ یا تو خط نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتروائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب ان کے ہاتھ سے نجات نہیں تو اپنے ازار میں سے یہ خط نکالا۔ ہم یہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں سے خیانت کی کہ ہمارا راز کفار کو لکھ دیا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان میں اب بھی ذرا فرق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہ کہیں۔ میرے سوا دوسرے حضرات مہاجرین میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا کنبہ قبیلہ وہاں موجود نہ ہو جو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب رضی اللہ عنہ کی بات کا بیان سن کر فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی غیرت ایمانی سے پھر اپنی بات دہرائی اور ان کے قتل کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اہل بدر یعنی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے نہیں ہیں؟ اللہ تعالی نے سب شرکاء غزوہ بدر کی مغفرت کا اور ان کے لیے وعدہ جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت کتاب المغازی غزوہ بدر میں ہے، اور بعض روایات میں حاتب رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ میں نے یہ کام اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہرگز نہیں کیا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ آپ کو فتح ہی ہوگی، اہل مکہ کو خبر بھی ہو گئی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس واقعے کی بنا پر سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں اس واقعے پر سرزنش
اور تنبیہ اور مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلق رکھنے کو حرام قرار دیا گیا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، یعنی اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام دو۔ اس میں اسی واقعہ مذکورہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کا خط کفار کو لکھنا ان کو دوستی کا پیغام دینا ہے، اور آیت میں لفظ کفار کو چھوڑ کر عدوی اور عدوکم کا عنوان اختیار کرنے میں اول تو اس حکم کی علت اور دلیل کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اپنے اور خدا کے دشمنوں سے دوستی کی توقع رکھنا سخت دھوکہ ہے، اس سے بچو۔ دوسرے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کافر جب تک کافر ہے وہ کسی مسلمان کا جب تک کہ وہ مسلمان ہے دوست نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا دشمن ہے تو مسلمان جو خدا کی محبت کا دعوے دار ہے اس سے اس کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ۔ حق سے مراد قرآن یا اسلام ہے۔ اس آیت میں ان کا کفر جو اصل سبب ہے عداوت کا، اس کا بیان کرنے کے بعد ان کی ظاہری عداوت کو بھی بتلایا کہ انہوں نے تم کو اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن عزیز سے نکالا، اور اس نکالنے کی وجہ کوئی دنیاوی سبب نہ تھا بلکہ صرف تمہارا ایمان اس کا سبب تھا، اور یہ بات کھل گئی کہ جب تک تم مومن ہو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسا حاطب رضی اللہ عنہ نے خیال کیا تھا کہ ان پر کچھ احسان کر دوں گا تو وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، یہ خیال غلط ہے کیونکہ وہ تمہارے دشمن ایمان کی وجہ سے ہیں۔ جب تک خدا نخواستہ تمہارا ایمان سلب نہ ہو جاوے ان سے کسی دوستی و تعلق کی توقع رکھنا دھوکہ ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمہاری ہجرت واقعی اللہ کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھی تو کسی کافر دشمن خدا سے اس کی کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تمہاری کوئی رعایت کرے؟ تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ کفار سے خفیہ دوستی رکھیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ حرکت پوشیدہ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے چھپے اور کھلے ہر حال اور ہر عمل کی خبر ہے، جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبردار کر کے سازش کو پکڑوا دیا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، یعنی ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ موقع پانے کے باوجود تمہارے ساتھ کوئی رواداری برتیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ ان کو جب کبھی تم پر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کے ہاتھ اور زبان تمہاری برائی اور خرابی کے سوا کسی چیز کی طرف نہ اٹھیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اس میں اشارہ ہے کہ جب تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ان کی دوستی صرف تمہارے ایمان کی قیمت پر ہوگی، جب تک تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ وہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، یعنی قیامت کے روز تمہارے رشتے ناتے اور تمہاری اولاد تمہارے کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ سب تعلقات ختم کر دیں گے، اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے بھاگتے پھریں گے۔ اس میں حضرت حاتم رضی اللہ عنہ کے عذر کی تردید ہے کہ جس اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ کام کیا تھا سمجھ لو کہ قیامت کے دن وہ اولاد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تعالی سے کوئی راز اور کوئی خفیہ چیز چھپنے والی نہیں۔ اگلی آیات میں کفار سے ترک موالات کی تائید و تاکید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا تو سارا خاندان مشرکین کا تھا،
انہوں نے سب سے بیزاری اور برات کا ہی نہیں بلکہ عداوت کا اعلان کر دیا اور بتلا دیا کہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ گے اور اپنے شرک سے باز نہ آؤ گے ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی دیوار حائل رہے گی۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم تا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ کا یہی مطلب ہے۔ اوپر کی آیت میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور سنت پر چلنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ایک شبے کا جواب، اوپر کی آیت میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور سنت پر چلنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے والد مشرک کے لیے استغفار کرنا ثابت ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ وغیرہ میں آیا ہے۔ تو اتباع سنت ابراہیمی کے حکم سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مشرک والدین یا عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ یہ جائز ہونا چاہیے، اس لیے اس اسوہ ابراہیمی کے اتباع سے اس کو مستثنیٰ کر کے فرما دیا کہ اور سب چیزوں میں اسوہ ابراہیمی کا اتباع لازم ہے، مگر ان کے اس فعل کی اقتداء مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرک والدین اور عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ آیت الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک کا یہی مطلب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عذر سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ انہوں نے باپ کے لیے استغفار کا وعدہ ممانعت سے پہلے کر لیا تھا، یا اس گمان پر کر لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان آ گیا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بھی برات و بیزاری کا اعلان کر دیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ کا یہی مطلب ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ کہ استثناء کو استثناء منقطع قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار اس اسوہ ابراہیمی کے منافی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس بنا پر استغفار کر لیا تھا کہ انہوں نے گمان کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا، پھر جب حقیقت معلوم ہو گئی تو استغفار چھوڑ دیا اور برات و بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ اور ایسا کرنا اب بھی جائز ہے کہ جس شخص کو کسی کافر کے متعلق گمان غالب یہ ہو جائے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کے استغفار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں بھی اسی صورت کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ امید ہے کہ کر دے اللہ تم میں اور جو دشمن ہے تمہارے ان میں دوستی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک۔ بے شک اللہ چاہتا ہے انصاف والوں کو۔ اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں کہ ان سے کرو دوستی، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ وہی ہیں گنہگار۔ خلاصہ تفسیر،
اور چونکہ ان کی عداوت سن کر مسلمانوں کو فکر ہو سکتی تھی کہ کچھ قطع قرابات سے طبعاً رنج ہو سکتا تھا، اس لیے بطور بشارت کے آگے پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یعنی ادھر سے وعدہ ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے، گو بعض ہی سے صحیح، یعنی ان کو مسلمان کر دے، جس سے عداوت مبدل بس صداقت ہو جاوے، اور اس کو کچھ بعید نہ سمجھو کیونکہ اللہ کو بڑی قدرت ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز بہت آدمی خوشی سے مسلمان ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اول تو اگر قطع تعلق ہمیشہ کے لیے ہوتا تب بھی بوجہ مامور بھی ہونے کے واجب العمل تھا، پھر خاص کر جبکہ تھوڑی ہی مدت کے لیے کرنا پڑے اور پھر مشارکت پھر ایمان سے دوستی اور تعلق بدستور ابد کراوے تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ اور اب تک جو کسی سے اس حکم کے خلاف خطا ہو گئی ہے جس سے اب وہ تائب ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور یہاں تک تو دوستانہ تعلقات کی نسبت حکم فرمایا تھا کہ ان کا قطع واجب ہے، آگے محسنانہ تعلقات کے حکم کی تفصیل فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ مراد وہ کافر ہیں جو ذمی یا مصالح ہوں، یعنی محسنانہ برتاؤ ان سے جائز ہے۔ باقی رہا عدل و انصاف کا منصفانہ برتاؤ تو اس میں ذمی یا مصالح کی شرط نہیں بلکہ وہ تو ہر کافر بلکہ جانور کے ساتھ بھی واجب ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف سے مراد محسنانہ برتاؤ کرنا ہے، اس لیے مصالحین کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، البتہ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی یعنی بر و احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں، خواہ بالفعل یا بالعزم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو، اور اگر نکالا نہ بھی ہو لیکن تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی ہو، یعنی ان کے ساتھ شریک ہو، خواہ ان کے عمل میں شرکت کی ہو یا عزم و ارادہ اس کا رکھتے ہوں، ان میں وہ سب کافر آ گئے جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ صلح کا یا عقد ذمہ نہیں تھا۔ ان کے ساتھ بر و احسان کا معاملہ جائز نہیں بلکہ ان سے جنگ اور مقابلہ مطلوب ہے، اور جو شخص ایسوں سے دوستی کا برتاؤ یعنی بر و احسان کا برتاؤ کرے گا سو وہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ معارف و مسائل۔ سابق آیات میں کفار سے دوستانہ تعلق رکھنے کی سخت ممانعت و حرمت کا بیان آیا ہے، اگرچہ وہ کفار رشتہ و قرابت میں کتنے ہی قریب ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے معاملے میں نہ ذاتی خواہش کی پرواہ کرتے تھے نہ کسی خویش و عزیز کی۔ اس پر عمل کیا گیا جس کے نتیجے میں گھر گھر یہ صورت پیش آئی کہ باپ مسلمان بیٹا کافر، یا اس کے برعکس ہے تو دوستانہ تعلقات قطع کر دیا گیا۔ ظاہر انسانی فطرت اور طبیعت پر یہ عمل آسان نہ تھا، اس لیے آیات مذکورہ میں حق تعالی نے ان کی اس مشکل کو عن قریب آسان کر دینے کی خبر سنا دی۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جب اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی کسی محبوب چیز کو چھوڑتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اسی چیز کو حلال کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں اور بعض اوقات اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ آج جو لوگ کفر پر ہیں اور اس کی وجہ سے وہ تمہارے دشمن تم ان کے دشمن ہو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عداوت کو دشمنی سے مبدل فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما کر تمہارے تعلقات باہمی کو پھر از سر نو ہموار کر دے۔ اس پیشن گوئی کا ظہور فتح مکہ کے وقت اس طرح ہوا کہ وجود ان کفار کے جو قتل کیے گئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ قرآن کریم میں اس کا بیان یدخلون فی دین اللہ افواجا میں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ فوج بڑی تعدادوں میں اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ بحالت کفر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ غزوہ حدیبیہ کے بعد قریش مکہ سے معاہدہ صلح ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ کا نام قتیلہ ہے۔ یہ اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ تحفے ہدیہ لے کر مدینہ پہنچی۔
تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر میں آنے کی بھی اجازت اس وقت تک نہ دی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لیا۔ غرض حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور وہ کافر ہیں، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسماء کی والدہ قبیلہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اس کے وطن سے تھیں اور ان کی بہن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی ام رومان کے وطن سے تھیں، یہ مسلمان ہو گئی تھیں رضی اللہ عنہا۔ اس آیت میں ایسے کفار جنہوں نے مسلمانوں سے مقاتلہ نہیں کیا اور ان کے گھروں سے نکالنے میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا، ان کے ساتھ احسان کے معاملے اور اچھے سلوک اور عدل و انصاف کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عدل و انصاف تو ہر کافر کے ساتھ ضروری ہے، جس میں کافر ذمی اور مسوالے اور کافر حربی و دشمن سب برابر ہیں، بلکہ اسلام میں تو عدل و انصاف جانوروں کے ساتھ بھی واجب ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ بار ان پر نہ ڈالے اور ان کے چارے اور آرام کی نگہداشت کرے۔ اس آیت میں اصل مقصود بر و احسان کرنے کی ہدایت ہے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نفلی صدقات ذمی اور مسوالے کافر کو بھی دیے جا سکتے ہیں، صرف کافر حربی کو دینا ممنوع ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الى ان تولوهم۔ اس آیت میں ان کفار کا بیان ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ و قتال کر رہے ہوں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے میں کوئی حصہ لے رہے ہوں۔ ان کے بارے میں ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موالات اور دوستی سے منع فرماتا ہے۔ اس میں بر و احسان کا معاملہ کرنے کی ممانعت نہیں، بلکہ صرف قلبی دوستی اور دوستانہ تعلقات کی ممانعت ہے، اور یہ ممانعت کچھ ان میں برسر پیکار دشمنوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اہل ذمہ اور اہل صلح کافروں کے ساتھ بھی قلبی معاملات اور دوستی جائز نہیں۔ اس سے تفسیر مظہری میں یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حربی یعنی برسر جنگ کفار کے ساتھ عدل و انصاف تو اسلام میں ضروری ہے ہی، اور ممانعت صرف موالات یعنی دوستی کی گئی، بر و احسان کی ممانعت نہیں کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محسنانہ سلوک برسر پیکار دشمنوں کے ساتھ بھی جائز ہے، البتہ دوسری نصوص کی بنا پر یہ شرط ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے سے مسلمانوں کو کسی نقصان و ضرر کا خطرہ نہ ہو۔ جہاں یہ خطرہ ہو وہاں بر و احسان ان پر جائز نہیں۔ ہاں، عدل و انصاف ہر حال میں ہر شخص کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضے میں ناموس کافر عورتوں کے، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف، پھر تم ہاتھ مارو تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم کو یقین ہے۔ اے نبی، جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو، اور چوری نہ کریں اور بدکاری نہ کریں اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں، اور تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں، تو ان کو بیعت کر لے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ غصہ ہوا ہے اللہ ان پر، وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے جیسے آس توڑی منکروں نے قبر والوں سے۔ خلاصہ تفسیر۔ سبب نزول کا واقعہ۔ یہ آیتیں بھی ایک خاص موقع کے متعلق ہیں، اور وہ موقع صلح حدیبیہ کا ہے، جس کا بیان آغاز سورہ فتح میں ہوا ہے۔ من جملہ ان شرطوں کے جو صلح منامے میں لکھی گئی تھی، ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص مسلمانوں میں سے کافروں کی طرف چلا جاوے وہ واپس نہ دیا جاوے، اور جو شخص کافروں میں سے مسلمانوں کی طرف چلا جاوے وہ واپس دے دیا جاوے۔ چنانچہ بعض مسلمان مرد آئے اور واپس کر دیے گئے، پھر بعضی عورتیں مسلمان ہو کر آئیں، ان کے اقارب نے ان کی واپسی کی درخواست کی۔ اس پر یہ آیتیں حدیبیہ میں نازل ہوئیں جس میں عورتوں کے واپس کرنے کی ممانعت کی گئی۔ پس عموم مضمون صلح نامہ کا اس سے مخصوص اور منسوخ ہو گیا، اور ایسی عورتوں کے باب میں کچھ خاص احکام مقرر کیے گئے، اور ان کے ساتھ کچھ احکام ایسی عورتوں کے باب میں مقرر ہوئے جو پہلے مسلمانوں کے نکاح میں تھیں مگر اسلام نہ لائیں اور مکہ ہی میں رہ گئیں۔ اور چونکہ مدار ان احکام کا ان عورتوں کا مسلمان ہونا ہے، اس لیے طریق امتحان بھی بتلایا گیا۔ پس بخطاب عام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں دار الحرب سے ہجرت کر کے آویں، خواہ مدینہ میں کہ دار الاسلام ہے، خواہ حدیبیہ میں کہ معسکر اسلام، حکم دار الاسلام میں ہے، قضا فی کتاب الحدود من الہدایہ، تو تم ان کے مسلمان ہونے کا امتحان کر لیا کرو، جس کا طریقہ آگے خطاب خاص یا ایھا النبی میں آتا ہے، اور اس امتحان میں ظاہری امتحان پر اکتفا کیا کرو، کیونکہ ان کے حقیقی ایمان کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم کو تحقیق ہو ہی نہیں سکتا۔ پس اگر ان کو اس امتحان کی روح سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو، کیونکہ نہ وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے مطلقاً نہیں رہتا، اور اس صورت میں ان کافروں نے جو کچھ مہر کی بابت ان عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جبکہ تم ان کے مہر ان کو دے دو۔ اور اے مسلمانوں،
تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، یعنی جو تمہاری بیویاں دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئیں ان کا نکاح تم سے زائل ہو گیا، ان کے تعلقات کا کوئی اثر باقی مت سمجھو، اور اس صورت میں جو کچھ تم نے ان عورتوں کے مہر میں خرچ کیا ہو ان کافروں سے مانگ لو، اور اسی طرح جو کچھ ان کافروں نے مہر کے بابت خرچ کیا ہو وہ تم سے مانگ لیں، جیسا اوپر ارشاد ہوا ہے آتوہم ما انفقوا۔ شاید یہ تقریر معنون باختلاف عنوان اس لیے ہو کہ تمہارے ذمے جو دوسروں کا حق ہو اس کو زیادہ مؤکد سمجھو، یہ جو کچھ کہا گیا اللہ کا حکم ہے اس کا اتباع کرو، وہ تمہارے درمیان ایسا ہی مناسب فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے، علم و حکمت کے مناسب احکام مقرر فرماتا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے سے بالکل ہی تمہارے ہاتھ نہ آئے، یعنی وہ نہ ملے اور نہ اس کا بدلے مہر ملے، اور پھر کافروں کو مہر دینے کی تمہاری نوبت آوے، یعنی تمہارے ذمے کسی کافر کا حق مہر واجب الادا ہو، تو تم وہ مہر ان کافروں کو نہ دو، بلکہ جن مسلمانوں کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں جن کا بھی ذکر ہوا فاتکم میں جتنا مہر انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر اس رقم واجب الادا میں سے تم ان کو دے دو، اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو، اور احکام واجبہ میں خلل مت ڈالو۔ آگے خطاب خاص میں طریق امتحان ایمان کافر فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس اس غرض سے آویں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ کوئی بہتان کی اولاد لاویں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شوہر سے جنی ہوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کر کے بنا لے، جیسا کہ جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی غیر کا بچہ اٹھا لیں اور کہہ دیا کہ میرے خاوند کا ہے، اور یا کسی سے بدکاری کی اور اس نطفہ حرام کو اپنے خاوند کا بتلا دیا کہ اس میں علاوہ گناہ زنا کے اپنے شوہر کے ساتھ غیر بچے کا الحاق بھی ہے، جس پر حدیث میں بھی وعید آئی ہے، اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی۔ اس میں سب احکام شریعہ آ گئے، پس وہ عورتیں اگر ان شرطوں کو قبول کر لیں جن کا اعتقاد شرط ایمان ہے اور التزام عمل شرط کمال ایمان ہے، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجیے، اور ان کے لیے اللہ سے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کیجیے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ مطلب یہ کہ جب ان احکام کے حق اور واجب العمل سمجھنے کا اظہار کریں تو ان کو مسلمان سمجھیے، اور ہر چند کے خود اسلام ہی سے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر یہاں استغفار کا حکم یا تو مکمل طور پر آثار مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور یا حاصل اس کا دعا ہے۔ قبول ایمان کی جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے، ایمان والوں ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالی نے غضب فرمایا ہے، مراد اس سے یہود ہے، لقوله تعالی فی المائدہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسا کفار جو قبروں میں مدفون ہیں۔ خیر و ثواب آخرت سے نا امید ہے، جو کافر مر جاتا ہے بوجہ اس کے کہ اس کو معاینہ آخرت کا ہو جاتا ہے، حقیقت امر پر یقین کے ساتھ مطلع ہو جاتا ہے کہ اب میری بخشش ہرگز نہ ہوگی، چونکہ حسب آیت یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور اسی طرح مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر اور غیر ناجی ہونے کو خوب جانتے ہیں۔ گو عار و حسد کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے، اس لیے ان کو دل سے یقین تھا کہ ہم ناجی نہیں ہیں، گو شیخی کے مارے ظاہراً اس کے خلاف کرتے ہوں، پس حاصل یہ ہوا کہ جن کی گمراہی ایسی مسلم ہے کہ وہ خود بھی دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے گمراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضرور، اور یہ نہ سمجھا جاوے کہ جو گمراہ اشد درجے کا نہ ہو یا اس سے دوستی جائز ہے، جواز دوستی سے تو مطلق کفر مانے ہے، مگر اس صفت سے وہ عدم جواز اور شدید ہو جاوے گا، اور شاید تخصیص یہود کی اس جگہ اس لیے ہو کہ مدینے میں یہود زیادہ تھے اور دوسرے وہ لوگ شریر و مفسد بھی بہت تھے۔ معارف و مسائل، معاہدہ صلح حدیبیہ کی بعض شرائط کی تحقیق۔ سورہ فتح میں حدیبیہ کا واقعہ تفصیل سے آ چکا ہے، جس میں بالآخر قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ صلح 10 سال کے لیے لکھا گیا۔ اس معاہدے کی بعض شرائط ایسی تھیں جن میں دب کر
صلح کرنے اور مسلمانوں کی بظاہر مغلوبیت محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں اس پر غم و غصے کا اظہار ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باشارات ربانی یہ محسوس فرما رہے تھے کہ اس وقت کی چند روزہ مغلوبیت بالآخر ہمیشہ کے لیے فتح مبین کا پیش خیمہ بننے والی ہے، اس لیے قبول فرما لیا، اور پھر سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی مطمئن ہو گئے۔ اس صلح نامہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو، اور اگر مدینہ طیبہ سے کوئی مکہ مکرمہ چلا جائے گا تو قریش مکہ اس کو واپس نہ کریں گے۔ اس معاہدے کے الفاظ عام تھے جس میں بظاہر مرد و عورت دونوں داخل تھے، یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت جو بھی مکہ مکرمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اس کو واپس کر دیں گے۔ جس وقت یہ معاہدہ مکمل ہو چکا اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں تشریف فرما تھے، کئی ایسے واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کے لیے بہت صبر آزما تھے، جن میں ایک واقعہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کو قریش مکہ نے قید میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ کسی طرح ان کی قید سے چھوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ان کو دیکھ کر سخت تشویش پھیلی کہ معاہدے کی روح سے ان کو واپس کیا جانا چاہیے اور ہم اپنے مظلوم بھائی کو پھر ظالموں کے ہاتھ میں دے دیں، یہ کیسے ہوگا؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ تحریر فرما چکے تھے اور اصول شریعت کی حفاظت اور ان پر پختگی کو ایک فرد کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم بصیرت ان قریب ان سب مظلوموں کی فاتحانہ نجات کا بھی گویا مشاہدہ کر رہی تھی۔ تبعیراً جو تکلیف تو ابو جندل کی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقیناً ہوگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پابندی کی بنا پر ان کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سعیدہ بنت الحارث الاسلمیہ رضی اللہ عنہا جو مسلمان تھی مگر سیفی بن انصت کے نکاح میں تھی جو کافر تھا۔ بعض روایات میں اس کا نام مسافر المخزومی بتایا گیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں اور کفار میں رشتہ مناکحت طرفین سے حرام نہیں ہوا تھا۔ یہ مسلمان عورت مکہ سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، ساتھ ہی ان کا شوہر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ میری عورت مجھے واپس کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قبول کر لی ہے اور ابھی تک اس معاہدے کی مہر بھی خشک نہیں ہوئی۔ اس واقعے پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جن میں دراصل مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان عقد مناکحت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی کہ جو عورت مسلمان خواہ اس کا مسلمان ہونا پہلے سے معلوم ہو، جیسے سعیدہ مذکورہ تھی، یا بوقت ہجرت اس کا مسلمان ہونا صحیح طور سے ثابت ہو جائے، وہ اگر ہجرت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے اس کو کفار کے قبضے میں واپس نہ دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہی۔ تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ غرض ان آیات کے نزول نے واضح کر دیا کہ صلح نامہ کی یہ شرط کہ جو بھی مسلمان آپ کے پاس پہنچے آپ واپس کر دیں گے، اپنے لفظی عموم کے ساتھ جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں، صحیح نہیں۔ یہ شرط صرف مردوں کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، عورتوں کے معاملے میں یہ شرط قابل قبول نہیں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جو عورت مسلمان ہو کر ہجرت کرے اس کے کافر شوہر نے جو کچھ اس پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہے وہ خرچ اس کو واپس کیا جائے گا۔ ان آیات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے مفہوم کو واضح فرما دیا اور اس کے مطابق سعیدہ مذکورہ کو واپس نہیں کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم بنت عتبہ بن ابی معیط مکہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے واپسی کا مطالبہ عموم شرط کی وجہ سے کیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم عمرو بن عاص کے نکاح میں تھیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ اور ان کے ساتھ ان کے دو بھائی مکہ سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ساتھ ہی عمرو بن عاص شوہر ام کلثوم وغیرہ نے آ کر ان کی واپسی کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید کو تو واپس کر دیا، مگر ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو واپس نہیں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ شرط مردوں کے لیے تھی، عورتیں اس میں شامل نہیں۔ اس پر یہ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والی دوسری عورتوں کی بھی کچھ واقعات روایات میں مذکور ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ متعدد واقعات سبھی پیش آئے ہوں۔ شرط مذکور سے عورتوں کا استثناء نقض عہد نہیں بلکہ ایک شرط کی وضاحت بقبول فریقین ہے۔
مذکور صدر روایات قرطبی سے تو معلوم ہوا کہ معاہدے کی شرط کے الفاظ اگرچہ عام تھے مگر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک وہ عورتوں کے لیے عام اور شامل نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں حدیبیہ کے مقام پر فرما دی اور اسی کی تصدیق پر یہ آیات نازل ہوں۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تو اس شرط کو عموم کے ساتھ قبول فرما لیا تھا جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، ان آیات کے نزول نے اس کے عموم کو منسوخ کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ پر اسی وقت یہ واضح کر دیا کہ عورتیں اس شرط میں داخل نہ ہوں گی، چنانچہ عورتوں کو آپ نے واپس نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت نہ نقض عہد کی تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امکان ہی نہ تھا، اور نہ یہ نبض عہد کی صورت تھی یعنی معاہدے کو ختم کر دینے کی، بلکہ ایک شرط کی وضاحت کا معاملہ تھا، خواہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پہلے ہی سے ہو یا نزول آیت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عموم کو صرف مردوں تک محدود کرنے کے لیے فرما دیا ہو۔ بہرحال ہوا یہ ہے کہ اس توضیح کے بعد بھی معاہدہ صلح کو طرفین نے قبول کیا اور اس پر ایک مدت تک طرفین سے عمل ہوتا رہا۔ اس صلح کے نتیجے میں راستے مامون ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک دنیا کے نام خطوط بھیجے اور اسی کے نتیجے میں ابو سفیان کا قافلہ بے فکری کے ساتھ ملک شام تک پہنچا، جہاں ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی تحقیق کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس شرط صلح کے عام الفاظ میں عورتوں کا شامل نہ ہونا خواہ پہلے ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھا یا نزول آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس عموم سے خارج کیا، بہر دو صورت کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ اس وضاحت کے بعد بھی مکمل ہی سمجھا گیا اور ایک عرصے تک اس پر عمل ہوتا رہا، اس لیے اس شرط کی وضاحت کو نقض عہد یا نبض عہد میں داخل نہیں کیا جا سکتا، واللہ اعلم۔ آگے آیات کا مفہوم ان کے الفاظ کے تحت دیکھیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن۔ مراد آیت کی یہ ہے کہ عورتوں کو شرط صلح سے مستثنی ہونے کی وجہ ان کا مسلمان اور مومن ہونا ہے۔ مکہ سے مدینہ آنے والی عورتوں میں احتمال اس کا بھی تھا کہ ان میں سے کوئی اسلام و ایمان کی خاطر نہیں بلکہ اپنے شوہر سے ناراضی کے سبب یا مدینہ کے کسی شخص سے محبت کے سبب یا کسی دوسری دنیاوی غرض سے ہجرت کر کے آ گئی ہو، وہ عند اللہ اس شرط سے مستثنی نہیں بلکہ اس کو واپس کرنا شرط صلح کے تحت ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے ایمان کا امتحان لو۔ اس کے ساتھ ہی یہ جملہ فرمایا کہ اللہ اعلم بإیمانہن، اس میں اشارہ کر دیا کہ حقیقی اور اصل ایمان کا تعلق تو انسان کے دل سے جس پر اللہ کے سوا کسی کو اطلاع نہیں، البتہ آدمی کے زبانی اقرار اور قرائن سے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بس مسلمان اسی کے مامور و مکلف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے امتحان کا طریقہ یہ تھا کہ مہاجر عورت سے حلف لیا جاتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بغض و نفرت کی وجہ سے نہیں آئی اور نہ مدینہ کے کسی آدمی کی محبت کی وجہ سے اور نہ کسی دوسری دنیاوی غرض سے، بلکہ اس کا آنا خالص اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و رضا جوئی کے لیے ہے۔ جب وہ یہ حلف کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیتے۔ جب وہ یہ حلف کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دیتے اور اس کا مہر وغیرہ جو اس نے اپنے کافر شوہر سے وصول کیا تھا وہ اس کے شوہر کو واپس دے دیتے تھے۔ اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ترمذی میں روایت ہے کہ جس کو ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کے امتحان کی صورت وہ بیعت تھی جس کا ذکر اگلی آیات میں تفصیل سے آیا ہے۔ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، گویا آنے والی مہاجر عورتوں کے امتحان ایمان کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان چیزوں کا عہد کریں جو اس بیعت کے بیان میں آگے آئی ہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابتدائی طور پر پہلے وہ کلمات ان سے کہلوائے جاتے ہوں جو بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ اوپر ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کی تکمیل اس بیعت سے ہوتی ہے جس کا آگے ذکر ہے، واللہ اعلم۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
یعنی جب بطرز مذکور ان مہاجرات کے ایمان کا امتحان لے کر تم ان کو مومن قرار دے دو تو پھر ان کو کفار کی طرف واپس کرنا جائز نہیں. لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، یعنی نہ یہ عورتیں کافر مردوں پر حلال ہیں اور نہ کافر مرد ان کے لیے حلال ہو سکتے ہیں کہ ان سے دوبارہ نکاح کر سکیں. مسئلہ اس آیت نے واضح کر دیا کہ جو عورت کسی کافر کی نکاح میں تھی اور پھر وہ مسلمان ہو گئی تو کافر سے اس کا نکاح خود بخود فسخ ہو گیا، یہ اس کے لیے اور وہ اس کے لیے حرام ہو گئے. اور یہی وجہ عورتوں کو شرط صلح میں واپسی سے مستثنا کرنے کی ہے کہ اب وہ اس کے شوہر کافر کے لیے حلال نہیں رہی. وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، یعنی مہاجر مؤمنہ کے کافر شوہر نے اس کے نکاح میں جو مہر وغیرہ اس کو دیا ہے وہ سب اس کے شوہر کو واپس دیا جائے، کیونکہ شرط صلح سے مستثنا صرف عورتوں کی واپسی تھی جو بوجہ ان کے حرام ہو جانے کے نہیں ہو سکتی، مگر جو مال انہوں نے ان کو دیا ہے وہ حسب شرط واپس کر دینا چاہیے. اس مال کی واپسی کا خطاب مہاجر عورتوں کو نہیں کیا گیا کہ تم واپس کرو، بلکہ عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ واپس کریں، کیونکہ بہت ممکن بلکہ غالب یہ ہے کہ جو مال ان کے شوہر نے ان کو دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہو، اب ان سے واپس دلانے کی صورت ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ فریضہ عام مسلمانوں پر ڈال دیا گیا کہ معاہدہ صلح کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف سے کافر شوہروں کا مال واپس کر دیں. اگر بیت المال سے دیا جا سکتا ہے تو وہاں سے، ورنہ عام مسلمانوں کے چندے سے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. پچھلی آیت میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورت کا نکاح اس کے کافر شوہر سے فسخ ہو چکا ہے اور یہ اس پر حرام ہو چکی ہے. اس آیت میں اسی حکم کا تکملہ یہ ہے کہ اب مسلمان مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اگرچہ سابق شوہر کافر زندہ بھی ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی، مگر شرعی حکم سے نکاح فسخ ہو چکا ہے، اس لیے دوسرے مرد سے اس کا نکاح حلال ہو گیا. کافر مرد کی بیوی مسلمان ہو جائے تو نکاح فسخ ہو جانا آیت مذکورہ سے معلوم ہو چکا، لیکن دوسرے کسی مسلمان مرد سے اس کا نکاح کس وقت جائز ہوگا، اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ جس کافر مرد کی عورت مسلمان ہو جائے تو حاکم اسلام اس کے شوہر کو بلا کر کہے کہ اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو نکاح برقرار رہے گا، ورنہ نکاح فسخ ہو جائے گا. اگر وہ اس پر بھی اسلام لانے سے انکار کرے تو اب ان دونوں میں فرقت کی تکمیل ہو گئی. اس وقت وہ کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ حاکم اسلام کا شوہر کو حاضر کرنا وہیں ہو سکتا ہے جہاں حکومت اسلام کی ہو. دارالکفر یا دارالحرب میں ایسا واقعہ پیش آوے تو شوہر سے اسلام کے لیے کہنے اور اس کے انکار کی صورت نہیں ہوگی جس سے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا جا سکے. اس لیے اس صورت میں زوجین کے درمیان تفریق کی تکمیل اس وقت ہوگی جب یہ عورت ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائے یا مسلمانوں کے لشکر میں آ جائے. دارالاسلام میں آنے کی صورت مذکورہ واقعات میں مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ہو سکتی ہے، اور لشکر اسلام حدیبیہ میں بھی موجود تھا. اس میں پہنچنے سے بھی اس کا تحقق ہو جاتا ہے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں اختلاف دارین سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی جب کافر مرد اور اس کی بیوی مسلمان کے درمیان دارین کا فاصلہ ہو جائے، یعنی ایک دارالکفر میں ہے دوسرا دارالاسلام میں، تو یہ تفریق مکمل ہو کر عورت دوسرے سے نکاح کے لیے آزاد ہو جاتی ہے. اور اس آیت میں جو اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کو بطور شرط کے فرمایا کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ ان کے مہر دے دو. یہ در حقیقت نکاح کی شرط نہیں، کیونکہ باتفاق امت نکاح کا انعقاد ادائے مہر پر موقوف اور مشروط نہیں ہے. البتہ نکاح پر مہر کی ادائیگی واجب و لازم ضرور ہے. یہاں اس کو بطور شرط کے شاید اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ابھی ایک مہر تو اس کے کافر شوہر کو واپس کرایا جا چکا ہے. ایسا نہ ہو کہ اب اس سے نکاح کرنے والے مسلمان یہ سمجھ بیٹھیں کہ مہر تو دیا جا چکا اور جدید مہر کی ضرورت نہیں. اس لیے فرما دیا کہ اس مہر کا تعلق پچھلے نکاح سے تھا، یہ دوسرا نکاح ہوگا تو اس کا جدید مہر لازم ہے. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. عصم عصمت کی جمع ہے جس کے اصلی معنی حفاظت اور استحکام کے ہیں.
مراد اس سے وہ عقد نکاح وغیرہ ہیں جن کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کوافر جمع کافرہ کی ہے اور مراد اس سے مشرکہ عورت ہے، کیونکہ کافرہ کتابیہ سے نکاح کی اجازت قرآن کریم میں منصوص ہے۔ مراد آیت کی یہ ہے کہ اب تک جو مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان مناکحت کی اجازت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب کسی مسلمان کا نکاح مشرک عورت سے جائز نہیں، اور جو نکاح پہلے ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے۔ اب کسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں روکنا حلال نہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نکاح میں کوئی مشرک عورت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 مشرک عورتیں اس وقت تک تھیں جب بوقت ہجرت مکہ مکرمہ میں رہ گئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد دونوں کو طلاق دے دی۔ اور طلاق سے مراد اس جگہ چھوڑ دینا اور قطع تعلق کر لینا ہے۔ اصطلاحی طلاق کی یہاں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس آیت کے ذریعے نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، یعنی جب معاملہ یہ ٹھہرا کہ جو عورت مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائے تو وہ واپس مکہ نہ بھیجی جائے گی، البتہ اس کے شوہر نے جو مہر وغیرہ اس کو دیا ہے وہ اس کے شوہر کو واپس دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت خدا نخواستہ مرتد ہو کر مکہ معظمہ چلی جائے یا پہلے ہی سے کافر ہو مگر مسلمان شوہر کے قبضے سے نکل جائے، خلاصہ تفسیر میں اسی صورت کو شاید اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا کہ کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر مکہ چلی گئی ہو اور پھر وہیں کافر ہو کر رہ گئی ہو۔ ہاں ایسے واقعات پیش آئے کہ جو پہلے ہی سے کافر تھیں وہ اپنے مسلمان شوہر کے قبضے سے نکل کر مکے ہی میں رہیں، کفار مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے، مگر اس کے مسلمان شوہر نے جو مہر وغیرہ اس کو دیا ہے اس کی واپسی کفار مکہ کے ذمے ہوگی۔ اس لیے ان معاملات کا تصفیہ باہمی حساب فہمی سے کر لیا جائے، طرفین سے جو کچھ مہر وغیرہ میں خرچ کیا گیا ہے وہ دریافت کر کے اس کے مطابق لین دین کر لیا جاوے۔ اس حکم پر مسلمانوں نے تو بطیب خاطر عمل کیا کہ احکام قرآن کی پابندی ان کے نزدیک فرض ہے، اس لیے جتنی عورتیں ہجرت کر کے آئیں سب کے مہر وغیرہ ان کے کافر شوہروں کو واپس بھیج دیے، مگر کفار مکہ کا قرآن پر ایمان نہیں تھا، انہوں نے عمل نہ کیا، اس پر اگلی آیت نازل ہوئی۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، عاقبتم معاقبہ سے مشتق ہے جس کے ایک معنی انتقام اور بدلہ لینے کے بھی ہیں، یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی کچھ عورتیں اگر کفار کے قبضے میں آ جائیں تو شرط صلح کے ماتحت عورتوں پر لازم تھا کہ ان کے مسلمان شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر وغیرہ واپس کریں، جیسا کہ مسلمانوں کی طرف سے مہاجرات کے کافر شوہروں کو ان کا مہر واپس کیا گیا۔ لیکن جب کفار نے ایسا نہ کیا اور مسلمان عورتوں کے مہر ان کو ادا نہ کیے تو ان کے اس عمل کا اگر تم انتقام اور بدلہ لے لو، اس طرح کے کفار مکہ کو جو رقم مہاجرات کے مہر کی ادا کرنا تھی تم بھی وہ اپنے حق کے مطابق روک لو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، یعنی تم اس رقم میں سے جو مہاجرات کے مہر کی روک لی گئی ہے ان مسلمان شوہروں کے خرچ کیے ہوئے مہر وغیرہ ادا کر دو جن کی عورتیں کفار مکہ کے قبضے میں آ گئی ہیں۔ دوسرے معنی عاقبتم عاقبتم کے جنگ میں مال غنیمت حاصل کرنے کے بھی ہیں، اور اس آیت میں لفظ عاقبتم کی یہ تینوں قرآتیں بھی مختلف قراء سے منقول ہیں، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ و مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان تینوں لفظوں کے معنی غنیمت کے بھی منقول ہیں۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جن مسلمان شوہروں کی عورتیں کفار کے قبضے میں چلی گئیں اور شرط صلح کے مطابق کفار نے ان کے مہر مسلمان شوہروں کو ادا نہیں کیا، پھر مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تو ان شوہروں کا حق مال غنیمت سے ان کو ادا کر دیا جائے۔ کیا مسلمانوں کی کچھ عورتیں مرتد ہو کر مکہ چلی گئی تھیں؟
اس آیت میں جس معاملے کا حکم بیان کیا گیا ہے اس کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک صرف ایک ہی پیش آیا تھا کہ حضرت عیاض بن غنم قریشی کی بیوی ام الحکم بنت ابو سفیان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلی گئی تھی اور پھر یہ بھی اسلام کی طرف لوٹ آئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 6 عورتوں کا اسلام سے انحراف اور کفار کے ساتھ مل جانا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک تو یہی ام الحکم بنت ابی سفیان تھی، اور باقی 5 عورتیں وہ تھیں جو ہجرت کے وقت ہی مکہ مکرمہ میں رک گئیں اور پہلے ہی سے کافر تھیں۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے مسلم و کافرہ کے نکاح کو توڑ دیا، اس وقت بھی وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہ بھی ان عورتوں میں شمار کی گئیں جن کا مہر ان کے مسلمان شوہروں کو کفار مکہ کی طرف سے واپس ملنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت سے ان کا یہ حق ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ سے مکہ چلے جانے اور مرتد ہونے کا تو صرف ایک ہی کا واقعہ تھا، باقی 5 عورتیں پہلے ہی سے کفر پر تھیں، اور کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نکاح سے اس آیت کی بنا پر نکل گئیں، اس لیے ان کو بھی اس ضمن میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ایک عورت جس کا مرتد ہو کر مکے چلے جانا مذکور ہوا ہے، یہ بھی بعد میں پھر مسلمان ہو گئیں، اور بغوی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ باقی 5 عورتیں جو اس میں شمار کی گئی ہیں وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ عورتوں کی بیعت۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اس آیت میں مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت لینے کا ذکر ہے جس میں ایمان و عقائد کے ساتھ احکام شرعیہ کی پابندی کا بھی معاہدہ ہے۔ سابق آیات جن کے سیاق میں یہ آیت بیعت آئی ہے وہ اگرچہ ان مہاجرات کے ایمان کا امتحان کرنے کے سلسلے میں ہے، اور یہ بیعت ان کے امتحان ایمان کی تکمیل ہے، لیکن الفاظ آیت عام ہیں تو 9 مسلم مہاجرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے، اور واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا کہ بیعت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے والی صرف 9 مسلم مہاجرات ہی نہیں، دوسری قدیم عورتیں بھی شریک تھیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے اور بسند بغوی امیمہ رضی اللہ عنہا بنت رقیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اور حضرت امیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکام شرعیہ کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں لیا اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تلقین فرمائے کہ فی مستطعتن وَأَطَقْتُن، یعنی ہم ان چیزوں کی پابندی کا عہد اسی حد تک کرتے ہیں جہاں تک ہماری استطاعت و طاقت میں ہے۔ امیمہ رضی اللہ عنہ سے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہم پر خود ہماری ذات سے بھی زائد تھی کہ ہم نے تو بلا کسی قید و شرط کے عہد کرنا چاہا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شرط کی تلقین فرما دی تاکہ کسی اضطراری حالت میں خلاف ورزی ہو جائے تو عہد شکنی میں داخل نہ ہو۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے ہوئی، مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا دستور ہے عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ یہ بیعت نساء صرف اس واقع حدیبیہ کے بعد ہی نہیں بلکہ بار ہوتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی، اور پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا رہے تھے جو اس بیعت میں شریک تھیں۔ اس وقت بیعت ہونے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی داخل تھیں، جو شروع میں حیا کے سبب اپنے آپ کو چھپانا چاہتی تھیں، پھر بیعت میں کچھ احکام کی تفصیل آئی تو بولنے اور دریافت کرنے پر مجبور ہو گئیں، کئی سوالات کیے۔ یہ واقعہ تفصیل مظہری میں مذکور ہے۔ مردوں کی بیعت میں اجمال اور عورتوں کی بیعت میں تفصیل۔ مردوں سے جو بیعت لی گئی وہ عموماً اسلام اور جہاد پر لی گئی ہے، عملی احکام کی تفصیل اس میں نہیں ہے، بخلاف عورتوں کی بیعت کے کہ اس میں وہ تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے۔ وجہ فرق کی یہ ہے کہ مردوں سے ایمان و اطاعت کی بیعت لینے میں یہ سب احکام داخل تھے، اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی گئی،
اور عورتیں عموماً عقل و فہم میں مردوں سے کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بیعت میں تفصیل مناسب سمجھی گئی۔ یہ اس بیعت کی ابتدا ہے جو عورتوں سے شروع ہوئی، مگر آگے یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہی۔ مردوں سے بھی انہی چیزوں کی بیعت لینا روایات حدیث میں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جن احکام کی پابندی کا عہد عورتوں سے لیا گیا، عموماً عورتیں ان میں بے راہی اختیار کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لیے بھی خصوصیت سے ان کی بیعت میں مندرجہ ذیل تفصیل آئی۔ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اس میں پہلی بات تو وہی ایمان کی اور شرک سے بچنے کی ہے جو عام مردانہ بیعتوں میں بھی آتی ہے۔ دوسری بات چوری نہ کرنا ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے مال میں چوری کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لیے ذکر کیا گیا۔ تیسری بات زنا سے پرہیز کرنا ہے، جس میں عورتیں پختہ ہو جاویں تو مردوں کو بھی نجات آسان ہو جاوے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے ہلاک کر دینے کا رواج تھا، اس کو روکا گیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ افتراء اور بہتان نہ باندھیں۔ اس بہتان کی ممانعت کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں بین ایدیہن وارجلہن، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان بہتان نہ باندھیں۔ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے روز انسان کے ہاتھ پاؤں ہی اس کے اعمال پر شہادت دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسے گناہ کے ارتکاب کے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ میں 4 گواہوں کے درمیان یہ کام کر رہا ہوں جو میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں لفظ بہتان عام ہے، اپنے شوہر پر ہو یا کسی دوسرے پر، کیونکہ افتراء و بہتان ہر شخص پر، یہاں تک کہ کافر پر بھی حرام ہے۔ خصوصاً اپنے شوہر پر بہتان اور بھی اشد گناہ ہے۔ اور شوہر پر بہتان لگانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت کسی اور شخص کا بچہ لے کر اس کو اپنے شوہر کا بچہ ظاہر کرے اور اس کے نسب میں داخل کر دے، اور یہ بھی کہ معاذ اللہ بدکاری کرے اور حمل رہ جائے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ شوہر کے نسب میں داخل سمجھا جائے۔ چھٹی بات ایک عام ضابطہ ہے کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، یعنی وہ کسی نیک کام میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گی۔ یہاں معروف یعنی نیک کام کی قید لگانا، جبکہ یہ یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معروف اور نیکی کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو اس لیے ہے کہ عام مسلمان پوری طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں معاملہ عورتوں کا ہے، ان سے عام اطاعت کے ان کے کسی حکم کے خلاف نہ کریں گی، کسی کے دل میں اس سے شیطان گمراہی کے وسوسے پیدا کر سکتا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ قید لگا دی۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔